السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرائض سادسہ، ہم نے کل آپ لوگوں کو کیا پڑھایا تھا؟ ارکان الارث، اس میں سے رکن کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور ارث کا صرف لغوی معنی بتایا تھا، ہے نا؟ آج میں ارث کا اصطلاحی معنی آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں، تو نوٹ کرو۔ و اصطلاحاً، تعریف الارث لغتاً، یہ تو بات ہو گئی تھی۔ و اصطلاحاً، اور اصطلاحی اعتبار سے ارث کی کیا تعریف ہے؟ تو اصطلاحی اعتبار سے ارث کی تعریف ہے: حق مالی ثبت لمستحق بعد موت من کان لہ۔ حق مالی، مالی حق، اصطلاحی اعتبار سے اس کی تعریف ہے حق مالی، یعنی مالی حق۔ ہاں جی، نہیں جی، اگلے ہفتے ہے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اگلے ہفتے سے ایسے ہی ہوگا نا۔ اصطلاحی اعتبار سے ارث کا معنی ہے حق مالی، مالی حق، ثبت لمستحق، جو کسی مستحق کے لیے ہو، مالی حق جو کسی مستحق کے لیے ہو، بعد موت من کان لہ، بعد موت من کان لہ، اس شخص کی موت کے بعد جس کے لیے مال تھا، یا بعد موت صاحب المال، بعد موت من کان لہ آپ لکھ سکتے ہیں، یا بعد موت صاحب المال بھی سمجھ سکتے ہیں۔ لصلۃ بینہما، لصلۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہو، ہے نا؟ جس کا انتقال ہوا وہ، اور جس کے لیے وہ حق ثابت ہوا وہ، دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہو، کسی تعلق کی وجہ سے ہی حق وراثت پہنچتا ہے۔ اب وہ تعلق کیا کیا ہو سکتا ہے؟ آگے اس کی مثال ہے کا قرابت، جیسے کہ قرابت داری، او نکاح او ولاء، قرابت داری بھی ہو سکتی ہے وہ چیز، یا نکاح بھی، یا ولا بھی۔ ہاں تو دیکھو اصطلاحی اعتبار سے کیا تعریف ہو گئی؟ حق مالی ثبت لمستحق بعد موت من کان لہ، لصلۃ بینہما کقرابۃ او نکاح او ولاء۔ ایک بار اس کو پھر سے سن لیجئے۔ اصطلاحی اعتبار سے ارث کہتے ہیں مالی حق جو کسی مستحق کے لیے ثابت ہو صاحب مال کے مرنے کے بعد۔ اچھا، حق وراثت کب پہنچتا ہے؟ آدمی زندہ ہے، کیا آپ کے والد صاحب زندہ ہیں تو ابھی آپ وراثت پا جائیں گے؟ نہیں، بعد موت من کان لہ، یعنی بعد موت صاحب المال، صاحب مال کے مرنے کے بعد یہ حق ثابت ہوتا ہے، زندگی میں نہیں، ہے نا؟ لصلۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان کسی، ہاں جی کیا کہہ رہے ہو؟ تو کسی کا حق اس کے زندگی میں لے لو گے کیا؟ ارے بھائی، آپ کے والد صاحب ہیں تو ان سے جائیداد آپ ان کی زندگی میں چھین لیں گے؟ نہیں، ان کی ضرورت کے مطابق ان کو دے سکتے ہیں۔ ابھی تک سے کسی بچے کو ان کی ضرورت کے مطابق اس اپنے مال میں سے
دے سکتے ہیں تو اس کو وراثت نہیں بولیں گے۔ زندگی میں تو جیسے مان لیجئے کوئی بچہ مطلب پڑھ رہا ہے، ان کا اس کی 50,000 فیس لگ گئی یا 10,000 فیس لگ گئی، کوئی بچہ بہت سخت بیمار ہو گیا، اس کے علاج میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ لگنے لگا، تو اپنی جائیداد میں سے بیچ کے اس کی ضرورت کے مطابق وہ دے سکتا ہے۔ باپ اپنے بچوں پر کم بیش ان کی ضرورت کے حساب سے خرچ کر سکتا ہے، تو کیا بولیں گے اس نے اپنے بچوں کو وراثت دیا ہے؟ کیا ایسا بولیں گے؟ نہیں، وراثت تو مرنے کے بعد ہی وراثت کا حق پہنچتا ہے۔ بعد موت من کان لہ لصلۃ بینہما، ان دونوں کے درمیان کسی تعلق کی وجہ سے یہ مالی حق پہنچتا ہے۔ اچھا، اب اس کا مطلب جو جس کا انتقال ہو گیا وہ اور جس کے لیے مالی حق پہنچتا ہے وہ، دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہونا چاہیے نا۔ اب کون سا تعلق ہو؟ تعلق کون سا ہو؟ جیسے قرابت داری ہو۔ ابھی میں قرابت کی تشریح کروں گا کہ قرابت کا کیا۔ ہاں، تو ابھی میں آپ لوگوں کو قرابت کی تشریح کروں گا کہ قرابت کیا چیز ہوتی ہے۔ اسے خونی رشتہ ہے نا، اس کو قرابت داری کہتے ہیں۔ قرابت داری نکاح ہے، نکاح کی وجہ سے کوئی کہیں کا ہوتا ہے، کوئی کہیں کا ہوتا ہے، لیکن دو کا ایک دوسرے کے ساتھ وہ آپس میں دو لوگ رشتہ ازدواج میں بندھ جاتے ہیں، تو ایک دوسرے کے مال میں حق ان کا پہنچنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے ولا ہے۔ ولا کا مطلب ہوتا ہے نصرت، مدد، قرابت داری، لیکن یہاں ولا کا اصطلاحی معنی ہوگا آقا اور غلام والا۔ آقا اور غلام، کسی نے کسی کو آزاد کیا ہو، کسی، ہاں، تو قرابت دونوں کے درمیان کون سا تعلق ہونا چاہیے؟ کیا دوستی کی وجہ سے ایک دوسرے کے مال میں وارث ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس بھائی دوستی بھی تو ایک تعلق ہے دو لوگوں کے درمیان، لیکن وراثت میں اس دوستی کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا ہے، بلکہ وہ قرابت داری ہو یا نکاح ہو یا ولا ہو۔ ولا اب تینوں کی تشریح ایک ایک کر کے بعد میں آئے گی۔ قرابت داری تو اسے ہلکی پھلکی بات اس سے جو ہے سمجھ میں آتی ہے۔ قرابت داری کا مطلب ہوتا ہے جیسے خونی رشتہ ہو، بھائی بہن کا ہونا یا پوتے پوتی کا ہونا، بیٹی بیٹے کا ہونا، باپ دادا کا ہونا، یہ سب قرابت داری میں آئے گا، ہے نا۔ اور نکاح کا مطلب ہوا کہ کسی کا کسی سے نکاح ہوا ہو، تو اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو بیوی اس کی جائیداد میں حصہ پاتی ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ نکاح کا تعلق ہے۔ اور اگر بیوی کا انتقال ہوا ہو تو شوہر اس کی جائیداد میں حصہ پائے گا، کیونکہ دونوں کے درمیان جو تعلق ہے وہ نکاح کا تعلق ہے نا۔ ولا کا مطلب ہوتا ہے نصرت اور مدد۔ اب یہ وراثت میں یہی دو ہی چیزیں چلتی ہیں، قرابت اور نکاح، تیسری چیز نہیں چلتی ہے، لیکن پہلے چلتی تھی۔ نصرت اور مدد مطلب جیسے کسی نے کسی کو آزاد کیا ہو، تو مالک اور غلام، پہلے یہ چیز تھی نا، غلام ہونا مالک ہونا، اب یہ چیز تو ہے نہیں۔ تو جیسے کسی نے کسی کو آزاد کیا ہو تو غلام اور مالک ہونے کا بھی ایک تعلق تھا، تو یہ تعلق اگر ہے غلام اور مالک کا تو اس تعلق کا بھی وراثت میں اعتبار ہے، ٹھیک ہے، اسی کو ولا بولتے ہیں۔ اب تینوں کی میں تشریح کروں گا ایک جب مطلب موقع آئے گا، لیکن ابھی جان لو جو یہ پوائنٹ میں نے لکھایا کہ دونوں کے درمیان کوئی تعلق ہو، یعنی وارث اور مورث کے درمیان جو آدمی وارث ہو رہا ہے اور جو جس کا انتقال ہو گیا ہے، ان دونوں کے درمیان قرابت کا تعلق ہو یا نکاح کا تعلق ہو یا ولا کا تعلق ہو، ان تینوں تعلقات میں سے کوئی نہ کوئی تعلق ہونا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے ارث کا اصطلاحی معنی آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب نوٹ کرو، ارکان الارث ثلاثۃ، کتنے ارکان؟ ابھی تو میں ارکان کا جو ہے رکن کیا ہوتا ہے، ارث کیا ہوتا ہے، وراثت کیا چیز ہوتی ہے لغوی اور اصطلاحی اعتبار سے، اس کو آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا۔ اب ارث کے 3 ارکان ہیں، وراثت کے کتنے ارکان ہیں؟ 3۔ نمبر 1 لکھو، المورث۔ المورث، مورث بصیغۃ الفاعل، ورث یورث، توریث، مورث، فهو مورث، ہے نا، مورث۔ تو
وراثت کے 3 ارکان میں سے پہلا رکن کیا ہے؟ مورث. آگے لکھ بھی سکتے ہو بصیغۃ الفاعل تاکہ بعد میں پڑھنے میں وہ دشواری نہ ہو. مورث ہے یہ لفظ، مورث نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا مورث نہیں ہے. اب مورث کسے کہتے ہیں؟ مورث کے معنی ہوتے ہیں وارث بنانے والا. تو وارث کون بناتا ہے؟ جس آدمی کا انتقال ہوتا ہے وہی نہ وارث بناتا ہے. اگر اس کا انتقال نہ ہوا ہوتا تو کیا آپ یا اس کے بیٹے یا اس کی بیٹیاں وارث ہو پاتی؟ نہیں وارث ہو پاتی. اگر کسی کا انتقال نہ ہوا ہو جو صاحب مال ہے تو اس کے جو قرابت دار لوگ ہیں تو وہ لوگ وارث ہو پائیں گے؟ نہیں ہو پائیں گے. تو مورث کون ہوگا؟ دیکھو مورث هو المیت. مورث وہ میت ہے، وہ مرنے والا شخص ہے، وہی مورث ہے. هو المیت تحقیقا او حکما او تقدیرا. میں اس کو لکھ لو، پہلے نوٹ کر لو، میں اس کو سمجھا دیتا ہوں کہ تحقیقی میت کیا ہے، حکمی میت کیا ہے اور تقدیری میت کیا ہے. تقدیری میت کیا ہے؟ هو المیت تحقیقا او حکما او تقدیرا. تقدیری اعتبار سے، یعنی جو چیز ایک ظاہری اعتبار سے ہوتا ہے اور ایک تقدیری اعتبار سے ہوتا ہے نا. میں سمجھا رہا ہوں، اس کو صرف ایسے نوٹ کر لو، میں اس کو سمجھا دے رہا ہوں، دماغ میں بات بیٹھ جائے گی. وَتَرَكَ أَمْوَالًا أَوْ حُقُوقًا لَهُ عَلَى غَيْرِهِ. وَتَرَكَ أَمْوَالًا، اور مال چھوڑا ہو یا اپنا دوسرے پر حق چھوڑا ہو. وَتَرَكَ أَمْوَالًا أَوْ حُقُوقًا لَهُ عَلَى غَيْرِهِ، اور مال چھوڑا ہو اور یا اپنا دوسرے پر حق چھوڑا ہو، وہی ہے مورث. تو مورث کو ایک بار میں پھر سے سمجھا دیتا ہوں، اس کی تشریح کر دیتا ہوں. مورث بولتے ہیں هو المیت تحقیقا او حکما او تقدیرا. مورث وہ مرنے والا شخص ہے، وہ میت ہے جو تحقیقی اعتبار سے مرا ہو، میت ہو، یا حکمی اعتبار سے میت ہو، یا تقدیری اعتبار سے میت ہو. اب یہ میت کے یار 3 اعتبار ہو گئے، ہاں، میت کے 3 اعتبار ہو گئے. اب اس کو ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں. تحقیقی میت تو بالکل صاف ہے، آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ دکھ رہا ہو کہ وہ مر گیا ہو، ڈاکٹرز آلہ لگا کر کے دیکھ رہے ہیں تو اس کی سانس آ جا نہیں رہی ہے اور اس کی تمام حرکات سکنات سانسیں وغیرہ بند ہیں. تو یہ کیا ہوا؟ یہ تحقیقی میت ہوا ہے نا. اگر اس طرح سے کوئی اور اپنے ہاتھوں سے لوگ لے جا کر کے اس کو دفنا دیے ہوں تو یہ بالکل مشاہدہ والی چیز ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ مر گیا ہے، لوگوں نے اس کو دفنا دیا ہے. تو یہ ہوا میت تحقیقی. یہ کیا ہوا؟ دیکھو یہ کیا ہوا، یہ تحقیقی اعتبار سے میت ہو گیا. ہوگا نا جی آفات؟ او حکمن، میں نے کہا وہ میت ہو تحقیقی اعتبار سے یا حکمی اعتبار سے میت ہو. حکمی اعتبار سے میت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے اسے مردہ دیکھا نہ ہو بلکہ اس کو مردے کے حکم میں شامل کر لیا گیا ہو. کیسے؟ جیسے ایک آدمی 50 سال کا تھا، اب وہ گھر سے غائب ہو، وہ گھر سے چلا گیا اور وہ 50 سال تک گھر نہیں آیا. اس کے گھر نہ لوٹنے کی مدت بھی 50 سال ہو گئی اور اس کی عمر کے تمام لوگ مر چکے ہیں، کوئی بھی اس کی عمر کا زندہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر یہ حکم لگا دیا جائے گا کہ اب اتنے سالوں سے وہ گھر نہیں آیا، اس کی اتنی عمر ہو گئی ہے، اس کی عمر کا کوئی آدمی اب تک دور دور کہیں زندہ نہیں ہے. تو اس کے اوپر مردے کا حکم لگا دیا جائے کہ وہ آدمی مر گیا ہوگا. تو ایسے میت کی اس طرح کا میت جس کو مرا کسی نے دیکھا نہیں ہے، ورثہ میں سے، گاؤں میں سے کسی نے یا کسی معتبر شخص نے یہ گواہی نہیں دی ہے کہ ہم نے اس کو مردہ دیکھا ہے، وہ فلاں جگہ مرا پڑا تھا یا دیا جس کو جو ہے دفنایا گیا. تو اتنے سال بیت جانے کے بعد گھر نہیں آیا، کوئی سراغ نہیں مل رہا ہے.
تو ایسے شخص کے اوپر میت کا حکم لگا دیا جائے گا اور وہ مورث ہوگا اور اس کی وہ میت کی جائیداد اس کے ورثہ میں تقسیم کر دی جائے گی. یہ حکمی میت ہوا. یہ میت کون سا ہوا؟ تحقیقی ہوا کہ حکمی؟ یہ حکمی میت ہوا کہ اس کے اوپر میت کا حکم لگا دیا گیا ہے. سمجھ گئے؟ او تقدیرن، یا تقدیری اعتبار سے وہ مردہ ہو گیا. تقدیری اعتبار سے مردہ ہونے کا مطلب جیسے مان لیجئے کوئی عورت ہے، وہ حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے. اب کسی نے اس کی لاٹھی ڈنڈا سے پٹائی کر دی، اس کے اوپر زیادتی کر دی، اس عورت کے اوپر اس کو مارا، یہاں کہ اس کا بچہ ساقط ہو گیا. اس کا بچہ کیا ہو گیا؟ ساقط ہو گیا. میری بات سن رہے ہو؟ ہاں. تو یا اس کا بچہ اس کے پیٹ میں مر گیا اور مر کر کے وہ ساقط ہو گیا. تو اب یہ جو میت اس کو مانا جائے گا، یہ تقدیری میت مانا جائے گا. یہ مانا جائے گا کہ زندہ تھا وہ بچہ، اس کے مارنے کی وجہ سے ہی بچہ مرا ہے، تو اس آدمی کے اوپر جرمانہ لگایا جائے گا. اس آدمی کے اوپر جرمانہ لگایا جائے گا. سمجھ گئے؟ اور یہ تقدیری میت کے حکم میں آئے گا. جیسے کوئی اپنی ماں کے پیٹ میں مر گیا ہو اور اچھا ایک بات آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ماں کے پیٹ میں مر گیا ہوگا تو اس کی کون سی جائیداد ہوگی؟ ہے نا؟ ہاں، وہی جو آدمی اس کی ماں کے اوپر زیادتی کیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے مارنے کی وجہ سے ہی یہ بچہ مرا ہے، تو جو اس کے اوپر جرمانہ لگایا جائے گا وہ بچے کا مال شمار کیا جائے گا. ہاں، اور اس کے ورثہ میں پھر اس کو تقسیم کیا جائے گا. اچھا، کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ ابھی میں نے اس کو بتایا نہیں، آپ لوگوں کو پڑھایا نہیں ہے کیسے تقسیم کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ دھیرے دھیرے کر کے آئے گا کہ کسی کی جائیداد کو کیسے تقسیم کیا جائے گا. ابھی میں اس چیز کو پڑھانے کے لیے آپ لوگوں کو راستے پر لا رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں. تو مورث بولتے ہیں. مورث وہ میت آئے، وہ تحقیقی اعتبار سے میت ہو یا حکم اعتبار سے میت ہو یا تقدیر اعتبار سے میت ہو، اور وہ مال چھوڑا ہو یا اپنا کسی دوسرے کے اوپر حق چھوڑا ہو، تو ایسے میت کو مورث کہا جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا لکھو، الوارث پہلا مورث ہے. دوسرا ارکان ارث میں سے دوسرا رکن کیا ہے؟ دوسرا رکن ارکان الارث میں سے دوسرا رکن ہے وارث. ہاں جی، وارث مانے جو آدمی جس کا حق پہنچتا ہے اس کے مال میں، میت کے مال میں، اس کو وارث ہی بولتے ہیں نا. وارث، ورثہ، وارث کی جمع ورثہ. اچھا، وارث کون ہوگا؟ وارث ہوگا، لکھو، هو الحی عند موت المورث. وارث وہ زندہ شخص ہے جو مورث کے موت کے وقت ہو، یعنی مورث کے موت کے وقت زندہ ہو، تحقیقاً اور حکماً، تحقیقی اعتبار سے زندہ ہو یا حکمی اعتبار سے زندہ ہو. هو الحی عند موت المورث. مورث سمجھ گئے نا؟ جس کا مال ہے اور جس کا انتقال ہو گیا. تو مورث کے موت کے وقت زندہ شخص کو وارث کہتے ہیں. ابھی تعریف پوری نہیں ہوئی ہے. تحقیقاً اور حکماً، وہ زندہ ہو تحقیقی اعتبار سے یا حکمی اعتبار سے زندہ ہو. اچھا، تحقیقی اعتبار سے زندہ ہو، یہ تو آپ کے سمجھ میں بات آ رہی ہوگی. جیسے مان لیجیے کسی کے والد کا انتقال ہوا، اس کے بیٹے بیٹیاں، اس کی ماں بیوی، یہ سب موجود ہیں، تو یہ تحقیقی اعتبار سے زندہ ہے کہ نہیں آفاق؟ یا حکمی اعتبار سے زندہ ہوں. حکمی اعتبار سے زندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دکھائی نہ دے وارث کہ ہاں دیکھو یہ جو ہے سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ اس کے اوپر زندہ کا حکم لگایا جا رہا ہو کہ یہ وارث زندہ ہے. جیسے مان لیجئے، اس کو ایک مثال سے یوں سمجھو، جیسے کسی آدمی کا انتقال ہوا، اس کے
2 बेटे बेटियां हैं, 2-3 बेटे बेटियां हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो ये तो हुआ तहकीक के एतबार से जिंदा होना। लेकिन अगर उसकी औरत हामिला है, पता चल रहा है कि उसकी औरत हमल से है, अब तो हमल पता चलना बहुत एडवांस इसकी टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंस बहुत आगे हो गई है। हमल ठहरने के 4, 6, 10 रोज के बाद ही पेट से नहीं बल्कि उसके खून और पेशाब से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके पेट में हमल है कि नहीं। तो मान लीजिए अगर जो लोग तहकीकी एतबार से ज़िंदा हैं, किसी आदमी का इंतकाल हुआ, उसके जो ज़िंदा तहकीकी एतबार से वारिस हैं उनको उनमें बांट दिया जा रहा है, और जो 9-10 महीने के बाद कोई बच्चा पैदा हो रहा है वो कहाँ जाएगा? तो ऐसा नहीं किया जाएगा, बल्कि हुक्मी एतबार से भी अगर कोई वारिस ज़िंदा है, जैसे कोई बच्चा अपनी माँ के पेट में है, अभी वो पैदा नहीं हुआ है, तब भी उसको एक वारिस की हैसियत से माना जाएगा। बात समझ गए ना? उसको एक वारिस की हैसियत से माना जाएगा। और पहले तो ये था कि माँ के पेट देख करके अंदाज़ा लगाते थे कि उसकी औरत हमल से है कि नहीं है, लेकिन अब तो बिल्कुल इतनी एडवांस है मेडिकल साइंस कि बिल्कुल कुछ पता ही ना चले तब भी वो पता चल जाता है कि हमल है कि नहीं है। तो उस बच्चे को जो भी नुत्फे ही की शक्ल में है उसको भी एक वारिस माना जाएगा। वयर्तबितु बिही बिवाहिदिन फअक्सर मिन असबाबिल इर्स, और उसके साथ एक या एक से ज़ायद असबाबुल इर्स में से ताल्लुक़ हो, असबाबुल इर्स में से कोई ताल्लुक़ हो उसके लिए। जैसे 2 लोगों के बीच में एक आदमी दूसरे का वारिस होगा, ये किसी को भी वारिस नहीं बना सकते हैं, बल्कि उसके लिए वरासत का सबब होना चाहिए। जैसे नसब हो, निकाह हो, वला हो, इन तीनों में से कोई एक सबब होना चाहिए दोनों के साथ, उस है ना, तब जाकर के वो वारिस होगा। वयर्तबितु बिही बिवाहिदिन फअक्सर मिन असबाबिल इर्स, और असबाब इर्स में से एक या एक से ज़ायद का, हाँ, तहकीकन हुक्मन के बाद कामा लगाओ, उसके बाद देखो वयर्तबितु बिही, और उसके साथ ताल्लुक़ हो, बिवाहिदिन फअक्सर, एक या एक से ज़ायद का ताल्लुक़ हो, मिन असबाबिल इर्स, असबाब इर्स में से, ठीक है ना। अच्छा जल्दी से लिख लो अल मौरूस, मौरूस लिख लो। तीसरा मौरूस, असबाब अरकान इर्स 3 है, मुवर्रिस, वारिस, मौरूस, मीम वाव रा वाव सा, मौरूस, समर वाला सा जी, समर फल, मौरूस। मौरूस के माने क्या होते हैं? मा यत्रुकुहुल मय्यित मिन माल, मय्यित जो माल छोड़ करके गया उसको मौरूस बोलते हैं, यानी उस माल को मौरूस बोलते हैं। अल मौरूस लिखो, मा यत्रुकुहुल मय्यितु मिन माल, जिसे मय्यित जो माल मय्यित ने छोड़ा हो उसे मौरूस बोलते हैं। तो वरासत अरकाने इर्स ये 3 हो गए, मुवर्रिस, वारिस, मौरूस, पूरे का खुलासा यही है। अरकाने इर्स कितने हो गए? 3, मुवर्रिस, वारिस और मौरूस। वरासत की तकसीम के लिए इन तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। अब कल इसको याद कर लोगे, समझ लोगे, और कल इसके ताल्लुक़ से मैं कुछ सवाल बोल दूँगा, फिर आगे पढ़ाऊँगा मैं।